یہ واقعہ ہے عراق کی سرزمین کا، جہاں ظلم کے بادل چھائے ہوئے تھے اور جہاں محبت کے چراغ بجھ چکے تھے۔ کوفہ کے قریب ایک بستی نہر علی کے پاس، وہاں ایک بوڑھا مجوسی رہتا تھا، نام تھا بہرام۔ رات دن آگ کے سامنے جھکنے والا اور اس کو خدا ماننے والا، لیکن دل کے کسی کونے میں انسانیت ابھی بھی زندہ تھی۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بہرام کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ایک آواز دھیمی سی آتی ہے، آواز آتی ہے، اے بزرگ، میں ہوں مسافر، میں ہوں سید زادی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں۔ میرا شوہر قید ہو چکا ہے اور میں پناہ چاہتی ہوں۔ بہرام جو کہ بوڑھا انداز میں بولتا ہے، میں مجوسی ہوں، میرے گھر میں تم جیسی پاک عورت کیسے رہ سکتی ہے؟ سید زادی بولتی ہیں، تیرا مذہب تجھے مہمان کو دھتکارنے کی اجازت دیتا ہے؟ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ جملہ سن کر بہرام کے دل پر بجلی گری۔ پہلی بار اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور دل میں ایک نرم سی چنگاری اٹھی۔ بہرام آہستہ آہستہ بولا، آؤ بیٹی، جو ہے وہ تمہارا۔ دن گزر گئے، سید زادی اس کے گھر میں ٹھہری رہی، وضو کرتی، نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی۔ بہرام خاموشی سے دیکھتا۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے اور آنسو بہا رہی ہے۔ بہرام خود سے بات کرتے ہوئے کہتا، یہ رب کتنا پیارا ہے، کتنا شفیق ہے۔ میں جس آگ کے سامنے جھکتا ہوں وہ تو مجھے سکون نہیں دیتی، مگر اس کے رب کے آگے رونا سکون دیتا ہے۔ سید زادی روتی ہوئی، میرے بچے کو کچھ ہو گیا، بخار ہے۔ بہرام فوراً میں دوا لاتا ہوں۔ دوڑنے لگا، بھاگنے لگا اور شہر کی طرف دوڑتا گیا۔ بہرام نے اپنی زندگی کی آخری کمائی دوائی اور طبیب پر خرچ کر دی اور اپنے ہاتھوں سے بچے کو دوائی پلائی، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اے خدا، اگر تو ہے تو اس بچے کو شفا دے دے۔ میں بدلے میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس ماں کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹا دے۔ صبح ہوئی، بچہ ٹھیک تھا۔ سید زادی نے بہرام کا شکریہ ادا کیا۔ سید زادی روتے ہوئے کہا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اے نیک دل انسان۔ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تجھے جگہ دیں۔ بہرام آنسوؤں میں، بی بی، میں جنت کے لائق نہیں، میں تو آگ کا پجاری ہوں۔ سید زادی کہتی ہیں، میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ یہ جملہ بہرام کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ اس دن اس نے آگ بجھا دی، قرآن پڑھنے لگا۔ چند دنوں بعد بہرام بیمار ہو گیا، رات کو خاموشی سے دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے دفن کر دیا۔ کچھ سالوں بعد ایک بزرگ شیخ عبد الوہاب نے خواب میں دیکھا، یہ کیسا نور ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عبد الوہاب، عراق جانا، نہر علی کے قریب وہاں بہرام مجوسی کی قبر ہے، اس نے میری نواسی کی مدد کی تھی، میں نے اسے جنت میں جگہ دی۔ شیخ عبد الوہاب قبر پر جاتے ہیں،
دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بہرام تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ہو، تو جنت میں ان کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے دیکھا قبر سے نور نکلا، خوشبو پھیلی، فجر تک روشنی چھائی رہی۔ کچھ دنوں بعد ایک چرواہا رات کو بکریاں چراتے ہوئے قبر کے قریب آیا۔ اندھیری رات میں روشنی دیکھی، چرواہا ڈرتے ہوئے، بہت ڈرتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ قبر سے آواز آئی، میں بہرام ہوں جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخش دیا۔ اہل بیت سے محبت انسان کو جنتی بنا دیتی ہے۔ چرواہا سجدے میں گر گیا، صبح ایمان لے آیا۔ اب وہ قبر ایک مزار بن چکی ہے۔ لوگ وہاں قرآن پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں محبت اہل بیت نے کفر کو ایمان میں بدل دیا۔ دل کی صفائی، نیت کی سچائی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی نجات کا راستہ ہے۔ ایک مجوسی جنتی ہو گیا کیونکہ اس نے ایک سید زادی کی عزت رکھی۔ تو سوچیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کیا ہمارے دل میں ویسی محبت ہے؟ محبت اہل بیت وہ چراغ ہے جو دلوں کے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک مجوسی بہرام کی نہیں، یہ اس نور کی کہانی ہے جو اہل بیت کی محبت سے دلوں میں جاگتا ہے۔ ایک غیر مسلم جس نے صرف ایک سید زادی کی مدد کی، رسول خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت میں جگہ دی۔ تو سوچیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان کی آل سے سچی محبت رکھتے ہیں تو ہمارا انجام کتنا حسین ہوگا۔ یہ پیغام، یہ ایمان افروز کہانیاں، یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آپ تک پہنچائی جاتی ہے عاطف وسیم یوٹیوب چینل کے ذریعے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر کہانی دل کو ایمان کی تازگی دیتی ہے، جہاں ہر آواز ذکر مصطفیٰ سے مہک اٹھتی ہے۔ اگر دل کو سکون چاہیے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو، اہل بیت کا ذکر سنو اور ایمان کی روشنی میں جیو۔ میں ہوں عاطف وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کی روشنی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دلوں کو چھو گئی ہو تو درود شریف پڑھیں اور ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی کے دل کا اندھیرا اسی روشنی سے مٹ جائے۔